الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 171 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب، اب یہ الفاظ حذف ہے اس کے اندر، یعنی کہ انداز بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، اذن اذان سے نکلا، اسے اذان میں اعلان کیا جاتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، کہ وہی لفظ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تو رب نے اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور ان کے اوپر بھیجیں گے، اِلَى یوم القیامت، قیامت تک اس قسم کے لوگ، یعنی کہ ان کے اوپر ہوں گے، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں برا عذاب، بری تکلیف، بری سزا دیتے رہیں گے۔ کن لوگوں کے پیچھے تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے؟ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جن کو وہ ہفتے کے دن کے بارے میں تذکرہ تھا کہ ان کو چھٹی کا حکم دیا گیا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اللہ کی عبادت کے اندر تم نے وہ وقت صرف کرنا ہے، اور انہوں نے پھر اس بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے ہیلے بازی کر لی، اور ان کو سزا ملی، کونوا قردۃ خاسئین، کے ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، ان کی شکل مسخ کر دی گئی، ان کی گویا کہ انسانیت ہی ان سے چھین لی گئی، جو کشف المخلوقات، ایک انسان کو ایک خوبصورت، جو کو احسن تقویم کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا خوبصورت کر کے، ان کی اس خوبصورتی، وہ سارے جو کہ انسانیت ہے ان سے چھین لی گئی، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو لوگ ان کی روش پہ چل رہے ہوں گے، اسی طریقے کے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک، یعنی کہ کسی نہ کسی سزا کے اندر ملوث رکھے گا، وہ اللہ کی سزا سے بچیں گے نہیں، یعنی کہ نافرمانی کریں گے۔ وہ اللہ کا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بندر بنانے کی سزا دی، اور جو پھر اسی روش پہ چلتا رہے گا، ان کو اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مسلط رکھے گا جو ان کو دردناک عذاب، دردناک تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے بہت جلد پیچھا کرنے والا، سریع العقاب، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، عقاب انہیں عقب پیچھے لگانے کو کہتے ہیں، تو سخت عذاب کرنے والا، یہ سخت بڑے جلد پیچھا کر لینے والا، تم اس کے پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ساتھ ہی امید بھی دلائی، جو لوگ برائی کے راستے پر چلیں گے وہ بچ کے نکل نہیں سکیں گے، وہ جلدی پکڑے جائیں گے، لیکن جو لوگ اچھے ہوں گے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی، بخشے گا بھی، مہربانی بھی کرے گا ان کے اوپر، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، پلٹ آئیں گے، تو اللہ کی بخشش کے بھی حقدار بنیں گے۔ اس میں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین کے اندر کے گروہ گروہ بنا دیا، ان کو امتیں الگ الگ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں صالحین بھی ہیں جو نیک کام کرنے والے بھی ہیں، اور ان سے علاوہ بھی ہیں دوسرے روش والے بھی لوگ بھی ہیں۔ اب پیچھے غفور الرحیم اور سریع العقاب دونوں چیزیں اسی لیے آئی ہیں کہ دونوں قسم کے گروہ تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، جو سارے کے سارے نافرمان نہیں ہوتے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو بات کو سمجھ لیتے ہیں، تو بات کو سمجھ لیں گے، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں قسم کے گروہ اللہ نے بتایا، منہم صالحون بھی ہیں، نیک کام کرنے والے بھی، اور ان سے علاوہ بھی ہیں جو اور رستوں پہ ہیں، جو برائی ہے، برے لوگ ہیں، یا کہ برائی سے نہ روکنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا جرم ہوتا ہے کہ برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہو اور آپ کو اس سے اثر ہی کوئی نہ ہو رہا، آپ اپنے بس لگے ہوئے ٹھیک ہے جی ہم تو صحیح کرتے ہیں باقی جائیں جہنم میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کو جہنم سے روکنے کی بھی ہے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا بھی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر جو آتے تھے یہ ذمہ داری نبھاتے تھے، پیغمبر چلے گئے، پیغمبر کی جگہ وہ ان کی امتیوں کو یہ ذمہ داری، جن کو اللہ نے پیغام پہنچا دیا وہ آگے لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے چھوڑو جی ہمیں کیا، نہیں، یہ خود ایک اپنی طور پہ جرم بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دون ذالک، ان سے علاوہ لوگ بھی تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھائیوں سے بھی برائیوں سے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اچھا وقت بھی برا وقت بھی، اچھائیاں برائیاں دونوں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور یہ آزمائش ہوتی ہے اسی لیے کہ انسان پلٹے اللہ کی طرف۔ جو انسان ہر وقت اچھے وقت میں رہتا ہے تو اس وقت انسان خدا کو بھولے رہتا ہے، اس کو یاد نہیں آتی، لیکن جس وقت کوئی سختی کا وقت آتا ہے اس وقت انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان فوری پلٹ آئے، اپنے غلط روش کو چھوڑ دے، اپنا احتساب کرے، اپنا غور کرے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اس غلطی کو دور کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور دوبارہ صحیح راستے کی طرف پلٹے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع لے آئیں، واپس لے آئیں۔ پھر میں فخلف من بعدہم خلف، تو پھر ان کے بعد ایسے وہ وارث بن کے پیچھے آنے والے، خلف یعنی کہتے ہیں پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے، وہ بعد میں آئے کیا، وہ ورث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے، جو اللہ کے احکامات تھے جو ریٹن آرڈر سے ان کے وارث بنے، ان تک پہنچے وہ،
لیکن کرنے کیا لگے یا خزون عرض حاصل ادنا، یہ دنیا جو ادنا ہے بالکل کیا کہنا چاہیے بے وقت قسم کی جو ہے وہ اس کے لینے لگ گئے، جو احکامات ہیں ان کو پسے پوچھ ڈالا۔ وہ یقولون سیغفر لنا، کہنے لگے کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ یہ یعنی کہ وہ جھوٹی امیدیں ان کے اندر تھیں جو آج ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ خب غور کریں کہ ہم سب کے سب اکثریت جو ہے اسی غلط فہمی میں ملوث ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں بس نبی کی امت ہے، نبی محبوب ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم بخشے جائیں گے، وہ بڑا لمبا سجدہ کریں گے اور ان کے نتیجے میں ہم بخشے جائیں گے، جس طرح بھی ہوگا ہماری سفارش ہوگی ہم بخشے جائیں گے۔ ہر کوئی اسی امید بیٹھا گیا ہم بخشے جائیں گے، جنت تو شاید ہمارے لیے ہی بنی ہے، باقی تو کافر بس وہی جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی قسم کی غلط فہمی ان کے ہاں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو یہاں بتا رہا ہے کہ یہ صرف غلط فہمی کی حقیقت کا تعلق نہیں، وہ یقولون سیغفر لنا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بخشے جائیں گے۔ وَإِن یأتہم عرض مثلہ یأخذوہ، اور جو ان کو کہنے والے تھے ان کے سامنے بھی یہ چیز آتی تو وہ بھی لے لیتے۔ تو میں علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا کتاب کے اندر اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں، اس کے علاوہ کچھ مت کہیں۔ اللہ نے کہیں اس طریقے سے وعدہ نہیں کیا کہ تم یوں ہی بخشے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بات کی ہے اعمال کے ساتھ نجات کو جوڑا ہے کہ جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كنتم تعملون، تمام اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ بدلہ وہاں پہ وہی ملے گا جو تم نے عمل کیا۔ اچھا عمل ہوگا اچھا بدلہ ہوگا، برا عمل ہوگا تو برا بدلہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اعمال الٹے پلٹے کرے چلے جا رہے ہیں اور بدلہ وہاں پہ اچھا مل جائے کہ بس بخشش ہو جائے ایسے مفت میں، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے کہیں قانون بیان نہیں کیا، کہیں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کو نا حق بات کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ نے میثاق کس چیز کا لیا، وعدہ کس چیز کا لیا کہ اللہ یقول اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔ وہ درسوا ما فیہ، ان کو درس دیا گیا چیز کو بتایا گیا جو کچھ اس کے اندر تھا۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو یتقون ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے، جو بچ کے چلنے والے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے چلتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر۔ ایسے ہی نہیں خام خواہ میں تم افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ نارمل کامن سینس کی بات ہے کہ انسان اچھا جو مثالیں بنی ہوگی، جیسا بوگے ویسا کھاٹو گے، جیسا تم عمل کرو گے ویسے تمہیں نتیجہ ملے گا نا۔ ایسے دنیا میں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ہم نے کیا تصور کر لیا کہ ہم یہاں جو مرضی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جائیں، آخرت بس ہماری ہے تو ہم مفت میں بخشے جائیں گے، یہ تو عقل سے خلاف بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا خیر للذین یتقون، آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے جو یتقون ہوں گے، تقوی کی روش اختیار کرتے ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ بچ بچا کے چلیں گے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچیں گے، پھر یہ آخرت میں ہی بچیں گے۔ تو میں والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ پھر کتاب کو، جو ریٹن آرڈر اللہ نے دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے، پکڑ کے رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے مصلحین جو ہوں گے اصلاح والے، ان کے عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے بھی جبل پہاڑ کو ان کے اوپر ایسا کر لیا کہ انه ذلۃ، گویا کہ سائبان بن گیا ان کے اوپر، آگے چھاؤں اس کی آگے ان کے اوپر، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، وہ گمان کرنے لگے کہ ان کے اوپر گر پڑے گا اب، کہ زمین کی اکساہٹ اس قسم کی ہوگی، اس سے کہ زلزلے آتے ہیں، چیز زمین ہلتی ہے آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے، وہ گویا کہ ہل ہل کے ایسی جگہ پہ وہ آ گیا کہ بس سائبان کی طرح سر کے اوپر ہی آ گیا، وہ لگا تھا کہ بس اب ذرا سا ہلا تو ہمارے اوپر گر پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈرانے کے لیے بتایا کہ تم سیدھے ہو جاؤ، پتہ لگ گیا کہ ورنہ واقع بہم، ان کے اوپر واقع ہو جانے والا ہے، گر پڑنے والا ہے۔ حکم کیا دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، تھامو، واذکروا ما فیہ، جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو بچنے کے لیے ہنٹس دیتا ہے، مختلف طریقے سے خوف زدہ بھی کرتا ہے، انسان خوف دلاتا ہے کہ انسان جس راستے پہ جا رہا ہے یہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، انسان کو گڑھے میں جا پھینکے گا، انسان کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ اپنے احکامات بھی دے رہا تھا کہ یہ ہے چلنے کا راستہ، اس کے اوپر چلو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے احکام دے رکھے ہیں، اتنی سینس اتنی عقل سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اچھائی برائی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس کو چوز کریں، ہم اس راستے کو جو اللہ نے صحیح بتایا اس راستے سے اپنے آپ کو بچائیں، جو کہ اللہ نے غلط بتایا ہے۔ کو شیطان اس کے اندر بڑی کشش پیدا کرتا ہے کہ انسان کھنچتا ہے اس کی طرف، یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے، وہ ہمیں کھینچتا ہے اس طرف، ہمیں کوئی برائی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم اس کی طرف کھنچے جا رہے ہوتے ہیں مقناطیس کی طرح، لیکن یہی تقوی ہے، یہیں سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی برائی سے ہم نے آپ کو بچانا ہے جو واضح اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم ہمیں دکھایا ہے، اسی کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ جھوٹ ہم جانتے ہیں نہیں بولنا تو ہمیں نہیں بولنا، چاہے جھوٹ میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بے ایمانی میں، کم تولنے میں، لوگوں کا مال کھانے میں بڑا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، تو غلط راستہ ہمیں معلوم ہے تب نے اس کے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اور تقوی والوں کے اللہ نے کہا کہ آخرت کا گھر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔